السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کے غزل نمبر 2 جس کے شاعر مومن خان مومن ہیں کہ شعر نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ یعنی میں اپنے دل کا حال محبوب کو کس طرح لکھوں، کیونکہ ہاتھ تو ہر وقت دل کو پکڑے رکھتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنے دل کی اضطراری کیفیت اور خط تحریر کرنے میں اپنی بے بسی کا مبالغہ آمیز مضمون باندھا ہے۔ شاعر نے محبوب کے مظالم کو ایک عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جفا کاری، اس کی طرف سے دیے گئے دکھوں، غموں، پریشانیوں اور اس کی ستم شعاری کی وجہ سے میرا دل افسردہ اور مضمحل ہو گیا ہے۔ محبوب کی بے التفاتی، بے مروتی اور بے وفائی کی وجہ سے میرا دل شکستہ ہو کر رہ گیا ہے۔ مستقل اضطراب اور مسلسل بے چینی اور بے کلی کے باعث میرا دل ناتواں ہو گیا ہے۔ دوسرا پیراگراف آپ اس طرح لکھیں گے: اگرچہ شعر مبالغہ پر مبنی ہے، تاہم آج اس طرح کی کیفیت دریافت ہو چکی ہے کہ شدید ترین صدمات کی وجہ سے انسانی دل اس قدر زور سے دھڑکتا ہے کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے شاعر دل کو ہاتھ سے دبائے رکھتا ہے تاکہ باہر سے اندر کی جانب قوت لگائی جائے جو دل کی دھڑکن نارمل کرے۔ تعجب کیا لگی گر آگ اے سیماب سینے میں، ہزاروں دل میں انگارے بھرے تھے لگ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 6 ہے: چارہ دل سوائے صبر نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں آتا۔ چارہ دل کا مطلب ہے دل کا علاج۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ میرے دل کا علاج صرف صبر و تحمل ہے، لیکن اے محبوب صبر بھی تمہارے بغیر نہیں آتا۔ شعر نمبر 6 کی تشریح آپ اس طرح لکھیں گے کہ عشق کا میدان شعلوں سے لپٹا ہوا ایک آگ سے لبریز میدان ہے اور عاشق اس میں سے گزرتے ہوئے اپنا تن بدن جھلسا لیتا ہے یا شعلوں کی زد میں آ کر اپنا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے: شاعر ان کیفیات کو محبوب کی قربت کے حصول کے لیے برداشت کرتا ہے۔ شاعر ان کیفیات کو محبوب کی قربت کے حصول کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن محبوب ہے کہ دیدار و ملاقات کی بات ہی نہیں کرتا، وصل پر آمادہ ہی نہیں ہوتا اور مختلف حیل و بہانوں سے عاشق کو ٹالتا رہتا ہے۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے جب عاشق فنا فی المحبوب کے مقام کا مکی ہوتا ہے۔ وہ محبوب کی یاد اور فراق میں کسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جسے پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ محبوب سے جدائی کے لمحات اس کے لیے قیامت ہوتے ہیں۔ ایسے میں اس کے دوست احباب اس کی حالت کو دیکھ کر اسے صبر و عمل کا درس دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ محبوب خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے یہ شعر لکھنا ہے کہ وہ میرے تو ہو جائیں گے مگر آہستہ آہستہ، وہ میرے ہو تو جائیں گے مگر آہستہ آہستہ، کہ ہوتا ہے محبت کا اثر آہستہ آہستہ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ تشریح آپ نے صرف 2 پیراگراف کی لکھنی ہے، تو میں نے آپ کو 2 پیراگراف کی تشریح بتائی ہے۔ آپ ان دونوں تشریحات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور یاد کر کے لکھنے، خاص طور پر اشعار کے لکھنے کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔